بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر انور شہزاد ہے۔ میں شہزاد سرجیکل ہاسپٹل کا میڈیکل ڈائریکٹر ہوں۔ ہم نے جو یہ سیریز شروع کی ہے لیکچر معلوماتی لیکچرز کی، اس کا آج کا ٹاپک ہے RH انکمپیٹیبلٹی۔ تو ایک آپ سے اور ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو ٹاپک کا نام ہے RH انکمپیٹیبلٹی۔ آپ کو اس کی تھوڑی تفصیل یا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جو آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کسی مریض کو خون کی بوتل لگی ہے تو اس میں ایسے ہی نہیں لگا دیا جاتا، اس میں اس کا گروپ دیکھا جاتا ہے، کراس میچ کیا جاتا ہے، تو پوری اسکریننگ کی جاتی ہے، پھر اس کو بلڈ لگایا جاتا ہے۔ اس میں جو مین چیز ہے وہ گروپنگ ہے، بلڈ گروپنگ، جو کہ دو طرح کی ہے، ایک ABO بلڈ گروپنگ اور دوسری RH نیگیٹو یا RH اسٹیٹس۔ ابھی جو ویسے بلڈ گروپس ہوتے ہیں وہ یا A ہوتا ہے اور B یا O۔ اسی طرح اگر RH اسٹیٹس کو دیکھیں تو یہی کوئی گروپ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، جیسے A پازیٹیو A نیگیٹو، B پازیٹیو B نیگیٹو، O پازیٹیو O نیگیٹو۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں پہلے سب سے ہم گراسلی دیکھتے ہیں کہ بھی بلڈ گروپ اس کا کیا ہے، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو ہے یہ پازیٹیو ہے، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جس مریض کو لگنا ہے اسے کہتے ہیں ریسیپینٹ، تو اس کا بلڈ گروپ کیا ہے، پھر جس نے دینا ہے اس کا بلڈ گروپ کیا ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ معلومات کا ایک ٹیبل ہوتا ہے جس کے مطابق بلڈ ٹرانسفیوژن کی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اس کی اسکریننگ اور کراس میچنگ، یہ سب کچھ یہ کرنے کے بعد ٹرانسفیوژن ہوتی ہے۔ تو اب ایک چیز جو کہ حمل میں دیکھی گئی ہے پریگننٹ لیڈیز میں، اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کا گروپ بلڈ گروپ جو ہے وہ نیگیٹو ہو، جیسے A نیگیٹو B نیگیٹو O نیگیٹو، اور اگر اس کے جو بچہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اس کا گروپ پازیٹیو ہو، اور وہ کسی وجہ سے جو عام طور پر بچے کی جو ماں کے پیٹ میں ہے اور ماں کا دونوں کا خون علیحدہ علیحدہ سرکولیٹ کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک بیریئر ہوتا ہے، پلیسنٹل بیریئر جسے کہہ لیں۔ تو عام طور پر ماں کا گروپ یا بلڈ فیٹس میں نہیں جاتا ڈائریکٹلی، اور اسی طرح فیٹس کا ماں کی اس میں نہیں آتا، تا وقت کہ یہ جو بیریئر ہے اس میں کوئی بریچ نہ آ جائے، یا اس میں کوئی سوراخ، یا اس میں کوئی ایسی بات کہ جس میں سے وہ گروپ جو بلڈ جو ہے وہ کراس کر سکے۔ تو اگر یہ بلڈ گروپ جو ماں جو ہے وہ RH نیگیٹو ہے اور بچہ جو ہے وہ RH پازیٹیو ہے، تو کسی وجہ سے اگر بچے کا جو بلڈ گروپ ہے، جو گروپ ہے، وہ ماں کے گروپ میں چلا گیا، ماں کی سرکولیشن میں، تو ماں کی سرکولیشن میں اس کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ماں کا ڈیفینسو میکنزم ہے جو ان ماں کے جو بچے کے جو RBCs ہیں، جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں یا خون کے خلیے ہیں، ان کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا کر دیتی ہیں جو کہ ان RBCs کو جو ڈیمیج کر سکتی ہیں۔ تو اگر یہ جو پہلے اینٹی باڈیز بنتی ہیں فوراً، وہ ہوتی ہیں IgM، وہ ہوتی ہیں ذرا بڑے سائز کی، تو وہ فوراً جو پلیسنٹل بیریئر ہے اس کو کراس نہیں کرتی، لہذا اسی وقت فوراً بیبی کو رسک بعض وقت نہیں ہوتا۔ لیکن جب کچھ ٹائم گزر جاتا ہے تو مدر کے اندر بیبی کے بلڈ گروپ کے خلاف IgG اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ سمال سائز کی ہوتی ہیں اور وہ بیریئر کراس کر جاتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو بچے کا جو بلڈ تھا وہ اگر زیادہ مقدار میں، جتنی زیادہ مقدار میں ماں کی سرکولیشن میں جائے گا اتنی ہی زیادہ اینٹی باڈیز بنے گی، اتنا ہی زیادہ وہ اگریسو اس کا بیہیویئر ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم نارملی یہ کرتے ہیں کہ بچے کا ماں کے پیٹ میں بلڈ گروپ چیک کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس لحاظ سے ہم جو RH نیگیٹو مدر ہوتی ہے اس کو پروفلیکٹک اینٹی ڈی دیتے ہیں کہ اگر کوئی بچے کا جو RBC یا سیل جو ہیں وہ مدر کے سرکولیشن میں چلے بھی جائیں تو وہ وہیں ختم ہو جائے اور وہ بڑھنے، یہ تصادم یا نقص جو ہے وہ بڑھنے نہ پائے۔ تو ہم مدر کو اینٹی ڈی لگا دیتے ہیں عام طور پر
28 ویکس میں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب مدر کی ڈلیوری ہوتی ہے, نارمل ہو یا سیزرین سے ہو, تو اس وقت بھی ود ان 72 آورس عام طور پر, اور اگر اس وقت مس ہو جائے تو 1 ماہ 28 دن تک بھی ہم اسے اینٹی ڈی لگا دیتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو جائے. تو اگر آپ نے اینٹی ڈی لگا دیا تو اس مدر کے اندر اینٹی باڈی زیادہ نہیں بنے گی, تو وہ اگلے بچے کے لیے, یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ زیادہ جب آپ ڈلیوری کے ٹائم لگاتے ہیں اینٹی ڈی تو یہ زیادہ پروفلیکسس ہوتا ہے جو نیکسٹ پریگنسی ہے, اور اگر نیکسٹ پریگنسی نہیں کرنی تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اب ہم یہ کرتے ہیں, یہ اس وقت لگانا پڑتا ہے اینٹی ڈی کہ اگر بیبی کا بلڈ گروپ پازیٹیو ہو, یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کا گروپ چیک کریں گے, اگر وہ پازیٹیو ہے تو مدر کو اینٹی ڈی لگائیں گے, اگر وہ نیگیٹو ہے تو پھر اینٹی ڈی نہیں لگائیں گے. عام طور پر 25% کیسز میں اگر فادر ہیٹروزائگس ہے تو یہ چانس ہوتا ہے کہ بھی وہ بچہ جو ہے وہ نیگیٹو ہو, تو اس کو نہ لگانا پڑے. اسی طرح یہ پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر فادر آ رہا ہے پازیٹیو ہے تو پھر زیادہ چانس ہوتا ہے کہ جو فیٹس ہے وہ بھی جو ہے پازیٹیو ہوگا. لیکن میں نے بتایا کہ ہیٹروزائگس اگر فادر ہے تو پھر اس میں کچھ چانس ہوتا ہے کہ 25% میں کہ وہ بچہ بھی نیگیٹو ہو. اگر بیبی نیگیٹو ہے تو پھر جو ہے وہ اینٹی ڈی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ہم بیبی کو ڈلیوری کے ٹائم کارڈ بلڈ لیتے ہیں اور اس سے دیکھتے ہیں کہ وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو. تو گویا کہ یہ جو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اگر یہ مکسنگ ہو جاتی ہے تو بیبی کو خطرہ ہوتا ہے اور بیبی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے, اور پھر آئندہ ہر آنے والے حمل میں جو ہے پریگنسی میں ماں کو بچے کو جو ہے خطرہ رہے گا. تو اگرچہ ہم ماں کے اس میں ٹیٹر اس کا دیکھتے ہیں اینٹی باڈی ٹیٹر, اس سے بھی کچھ اندازہ کیا جا سکتے ہیں کہ آگے کیا حالات ہوں گے. تو اگر یہ اگر بلڈ مکس ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو آر بی سیز ہیں وہ جو ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اس سے انیمیا ہو جاتا ہے, خون کی کمی ہو جاتی ہے, اور یہ انیمیا جو ہے اس سے جو بچے کا ہم سیل سے پیریڈ سیریبرل آرٹری ڈاپلر کرتے ہیں تو وہ ڈائلیٹ ہوتا ہے, ریزسٹنس کم ہوتی ہے, تو وہ ظاہر کرتا ہے کہ فیٹل انیمیا ہے. تو فیٹل انیمیا میں اگر جو ہے وہ ویلاسٹی جو ہے وہ پیک ویلاسٹی جو ہے وہ 1.5 MOM سے زیادہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ ڈیمیج زیادہ ہوا ہے, تو ہم بچے کو انٹرا یوٹرائن جو ہے وہ ٹرانسفیوژن کر دیتے ہیں, اور اس کا اگر ہیمیٹوکرائٹ 30 سے نیچے ہے. تو گویا اگر تو پہلی پریگنسی پھر اصولاً زیادہ ٹینشن کی بات اگرچہ نہیں ہے, تا وقت ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی بلڈ ٹرانسفیوژن ہوئی ہے مدر کو تو پھر اس کی کوئی وہ سینسٹیو ہو. ادروائز جو ہے جب بیبی جو اگر مکسنگ ہو بھی جاتی ہے تو اینٹی باڈیز اتنی زیادہ نہیں بنتی, تو ہم احتیاطاً ان کو جو ہے نا وہ 28 ویکس پہ پریگنسی جو ٹیسٹ دیتے ہیں اینٹی ڈی کا, وہ ہر کسی کو پروفلیکٹو دے دیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم نے مزید دیکھنا ہے تو فیٹل کا بلڈ گروپ دیکھنا چاہتے ہیں ضروری, تو پھر مدر کے بلڈ میں جو فیٹل ڈی این اے ہوتا ہے وہ ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بلڈ گروپ جو ہے وہ کیا ہے فیٹس کا. اگرچہ چونکہ یہ ٹیسٹ مہنگے ہوتے ہیں اور انویسٹو بھی سم ٹائمز ہوتے ہیں, تو ہم عام طور پر ایسا ضروری نہیں سمجھتے. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو بلڈ گروپ دیکھ لیتے ہیں, اور اگر یہ تھا کہ مدر کا ٹیٹر زیادہ ہے اینٹی ڈی تو اینٹی باڈی ٹیٹر, تو پھر اور اس کو پریگنسی ہو گئی ہے تو پھر ہم نے اس بچے کو کیسے دیکھنا ہے. اس پریگنسی میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا گائے بگائے پیریڈ سیریبرل آرٹری ڈاپلر کرتے رہتے ہیں. اگر وہ جو ہے 1.5 MOM سے زیادہ پیک ویلاسٹی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن کر سکتے ہیں, اور اس طرح ساتھ الٹراساؤنڈ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر یہ جب جو ہے ہیمولیسس ہو جاتا ہے, جب بچے کے آر بی سیز جو ہے ماں کی اینٹی باڈیز بچے کے آر بی سیز کو مار دیتی ہے, وہ سپلین میں جا کے پھنس جاتے ہیں اور انیمیا ہو جاتا ہے, تو وہ بچہ جو ہے نا وہ CCM میں چلا جاتا ہے, اور یوں کر کے اس کو فیوژن ہو سکتی ہے, پیریکارڈیل پلورل فیوژن, اسائٹس, جنرلائز باڈی ایڈیما, انحصار کا جسے کہتے ہیں. ان میں سے کچھ باتیں ہو, ضروری نہیں کہ ساری کی ساری ایک ہی وقت میں موجود ہو. اور یوں بچہ جو ہے نا وہ ہائیڈراپس ہو جاتا ہے, یعنی پھول جاتا ہے, اس میں پانی سے محسوس ہوتا ہے, تو یوں کر کے اس کو کہتے ہیں ہائیڈراپس فیٹیلس یا ایریتھروبلاسٹوسس ایریتھروفلیٹس. تو یہ جو ہائیڈراپس ہے وہ ایک ہوتا ہے دو طرح سے, ایک
جو ہے وہ امیون ہے، ایک نان امیون ہے۔ اب یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو امیون کا مطلب ہے کہ جہاں پہ RH انکمپیٹیبلٹی کی وجہ سے ہو، اور نان امیون کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور وجہ سے ہو، جیسے کارڈک ڈیزیز ہو، پارو وائرس انفیکشن ہو، اسی طرح اور انفیکشن سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یوں کر کے اگر وہ امیون ہائیڈراپس ہے تو پھر تو RH انکمپیٹیبلٹی کی وجہ سے ہوگا، تو ہم اس کو اس کے مطابق ڈیل کریں گے۔ اور اگر وہ نان امیون ہے تو اس میں پھر اینٹی باڈیز دینے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں اکارڈنگلی جو اس میں پیتھولوجی ہے یا اس کو ہم دیکھ سکیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو ممکن ہے اس کا کوئی حل نکلے۔ تو گویا کہ اس کو کہتے ہیں کہ ہائیڈراپس فٹیلس۔ تو اس کی وجہ میں نے بتا دی۔ اس میں بیبی کو رسک ہوتا ہے، اگر بہت زیادہ مانیٹرنگ کی جائے تو پھر ہو سکتا ہے بیبی کو ہم 34 ویکس تک لے جائیں اور پھر اس کو ڈیلیور کر دیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر پبلک اویئرنیس، خواتین میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ RH نیگیٹو مدر جو ہے وہ محتاط رہے، اور اگر ہو سکے، جو کہ شاید اتنا اخلاقی طور پہ ممکن نہ ہو، کہ وہ RH نیگیٹو اس کا جو ہے ہسبینڈ جو ہے یا بچے کا جو فادر ہے وہ RH نیگیٹو ہو، تو پھر اس میں خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بچے کا فادر جو ہے وہ RH پازیٹیو ہوگا تو پھر وہ اس میں جو ہے خطرہ ہے۔ اگر ہیٹروزائگس ہوگا تو کچھ 25% میں وہ نیگیٹو گروپ ہو سکتا ہے بچے کا، اور باقی 75 میں وہ پازیٹیو ہوگا۔ لیکن اگر ہوموزائگس ہے فادر تو پھر سب میں ہی پازیٹیو ہوگا۔ تو گویا کہ اسکریننگ ایک طرح سے ہوگی، اور ہم اس کی مانیٹرنگ کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ایسے پروسیجرز ہوتے ہیں جو ارلی پریگنسی میں ہوں گے، جیسے ابارشن ہے یا کوئی DNC ہے یا ایکٹوپک پریگنسی ہے، اس طرح کی چیزیں، تو وہ اس میں پھر ہم ان کو اس وقت اینٹی دے دیں گے، لیکن وہ مقدار کم ہوگی، عام طور پر جو ہے وہ کم ڈوز دیتے ہیں۔ لیکن جو 28 ویکس پہ دیتے ہیں وہ 300 مائکرو گرام یا 1500 انٹرنیشنل یونٹس ہوتی ہے، تو وہ دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں یہ ہو کہ یہ سرکولیشن جو بلڈ ہے بچے کا وہ زیادہ جو ہے مکس ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں اس کی مقدار ڈھونڈنا پڑے گی کہ وہ کتنا بلڈ بچے کا جو ہے ماں کے اندر چلا گیا، اس کے مطابق ہم اس کو پھر اینٹی ڈی دیں گے۔ جیسے اس کا نام ہے کلہار بیٹکے ٹیسٹ، یعنی ہم فیٹل جو ہے RBCs کا جو والیوم ہے یا بلڈ کا والیوم ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس قدر ہے، تو اس کے مطابق جو فارمولا ہے ہم کیلکولیٹ کر کے اس کو اینٹی ڈی دیں گے۔ گویا کہ اگر نارمل سی یہ ہے پروفلیکسس ہے وہ تو ہم نے دینا ہے 28 ویکس پہ، اور آفٹر ڈیلیوری وہ 1500 مائکرو انٹرنیشنل یونٹس ہوگا۔ اور اگر زیادہ لگتا ہے کہ بھی بیریئر کراس ہو گیا یا ویسے زیادہ ہوا ہے مکسنگ بلڈ، تو پھر ہم اس کو جو ہے جو BT کلہار بیٹکے ٹیسٹ سے کیلکولیٹ کر کے اس کو دیں گے، جو کہ ایک سٹریٹ ہوتا ہے، اس سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور وہ اس سے مقدار پتہ چل جاتی ہے۔ تو گویا یہ ایک بات ایسی ہے جو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ بھی شاید اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ RH نیگیٹو مدر کو کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ زیادہ تر مسائل، بلکہ سارے کے سارے مسائل فیٹس کو ہی ہوں گے، لیکن جو وہ ماں بننے جا رہی ہے اس کی بہت انتہائی خواہش ہوگی کہ اس کا بچہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہو، خیریت سے پیدا ہو اور خوشیوں کا باعث بنے۔ لیکن اگر وہ اگنورنٹ ہے یا کسی اچھے جو ہے فیملی فزیشین یا گائنیکولوجسٹ کے پاس نہیں جا سکی اور اس کا ٹیسٹ نہیں ہوا کہ نیگیٹو ہے، تو پھر اگر جو ہے اس کو یہ کمپلیکیشن کا سامنا ہو سکتا ہے، جو کہ اس کی ایک طرح سے ایشو لیس ہو سکتی ہے۔ یہ رضا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں روٹین لائف میں کہ کئی خواتین کے 4 بچے ہوتے ہیں اور انہوں نے کوئی پروفلیکسس نہیں لگایا ہوتا، تو اس کے باوجود بھی وہ خیریت سے ہوتی ہے، بچے 4 بچے بھی خیریت سے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک چانس ہے، لک ہے، تو کبھی سرکولیشن یا پلیسنٹل بیریئر کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا اور وہاں سے مکسنگ نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے ایک چیز کا کہ یہ چیزیں کمپلیکیٹ کر سکتی ہیں، تو پھر ہم ایسے میں اسکریننگ کر کے جن کی RH نیگیٹو جو مدرز ہیں اس کو جو ہے نا ہم اس کو جو ایجوکیٹ کریں گے اور آگے اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ لائے عمل دیں گے، شیڈیول دیں گے کہ بھی آپ نے اس طرح یہ چیزیں کرنی ہیں، تاکہ جو ہے وہ اس کو یہ ایک آگے جا کے مسائل نہ ہوں اور وہ ان کی فیملی میں بھی کمپلیکیشن کا پرابلم نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ اور خدا حافظ۔